أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے زیادہ کون اچھا ہوگا بات کے اعتبار سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے میں خود فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرمایا اس بندے سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دیں گے، ساتھ میں دو دلائل بھی بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی، اور سب سے پہلے جنہوں نے مشرک قوم کو اللہ کی طرف بلایا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے حالات بندہ پڑھے نہ یا سنے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتھر مار کر لہو لعان کیا جاتا۔ نوح علیہ السلام کی ڈپٹی ہوتی تھی، آپ دن کو بھی اللہ کی طرف بلائیں گے، رات کو بھی بلائیں گے، محفل میں بھی جا کر بھی بلائیں گے، تنہائی میں کوئی ملے گا تب بھی آپ اس کو بلائیں گے۔ ظالم بدبخت قوم نوح علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی اتنی بارش کرتی کہ نیچے آ کر دب جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتے آتے نکالتے، پھر فرشتے سے پوچھتا نوح علیہ السلام بتاؤ کل کیا کرنا ہے؟ فرمایا کل بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہتے مجنون وازدجر، جی پاگل ہو گیا جی، یہ پاگل ہو گیا جی، جادو ہو چکا ہے، اس نے ہمارے بزرگوں کو، بتوں کو، لات منات عزا حبل کو کیا کر دیا جی، ود سوا یغوث یعوق کو برا بلا کہا تو ان کی بددعا لگ گئی جی، ان کی نظر لگ گئی جی۔ جس طرح نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں کوئی بندہ آج کل کے معبودوں کی پھینٹی لگائے نا جی تو کہہ دیتے ہیں اور راتی چرپائی پٹھی ہوئی سی، ٹھیک ہے، یہ تو کہتے اس کو ہمارے بزرگوں کی کیا لگ گئی ہے جی، بددعا لگ گئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اور پھر جب پیغمبر آتے دعوت اللہ، کیا دعوت ہوتی تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا قوم کو، اپنی امت کو لوگوں کے در بدر سے جی، ٹھوکروں سے جی، لوگوں کے مزاروں سے جی، ان کے مجسموں سے، ان کی قبروں سے اٹھا کر اللہ کے دربار میں لا کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے دعوت اللہ۔ یہ کیا ہے جی؟ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو چونکہ جب بندہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے نا جی تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی کیا ہو جاتے ہیں، بیگانے ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں آپ لوگ دعوت اللہ کا کام کرو نا جی، حقیقی معنوں میں جس کو توحید کہتے ہیں نا جی، تو دیکھو جی آپ کی بیویاں بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے سالے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض آپ کے بیٹے جو آپ کی محفل میں نہیں بیٹھتے، دوسروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، بیٹا تھا جی، باپ پیغمبر تھا، لیکن محفل دوسری ملی، باپ کی دعوت و تبلیغ اس نے نہ مانی، کیا ہو گیا جی؟ کافر ہو گیا۔ اتنا مشکل کام ہے جی، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں جی۔ آج اگر آپ شادی ہو رہی ہے آپ کے بیٹی کی، آپ کہو جی میں رواج نہیں کروں گا جی، میں سنت کے مطابق اپنے بیٹی کی شادی کراؤں گا، سب تو پہلا پتہ کیا کر سکتے اس سالے تو سنو خبر سالے تو سالیہ خبر نا
ہوں ساری باہر آئی تو ہوں کہ اسی بڑا تبلیغی بن گئے جی، ٹھیک ہے، بڑا توحیدی بن گئے جی، سنت کے مطابق. کیا ہمارے باپ دادوں نے سنت کے مطابق سب یہ ہوتا ہے جی. اتنا مشکل کام ہے جی. رسم و رواج کو ختم کرنا، بندے کی جان ختم ہو جاتی ہے لیکن رسم و رواج ختم نہیں ہوتے. ہاں جی. تو پھر بندے کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اپنے تانے کستے ہیں، بیگانے تانے کستے ہیں، مقتدی تانے کستے ہیں، محلے والے تانے کستے ہیں نا جی. تو اللہ نے پھر کیا کیا جی، ایک اصول بتایا. پھر اللہ نے دعوت اللہ والوں کو تسلی دی. جب آپ کو دکھ پہنچے، آپ کو غصہ آئے نا جی، یار میں ان کو دعوت اللہ کا دے رہا ہوں جی، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ الٹے مجھے پاگل دیوانہ کہہ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی جانب سے نزغن غصہ، تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ جی. فوراً کیا کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، کل آپ کو بتایا آپ نے جواب کیا کرنا ہے جی، میٹھے انداز میں دینا ہے. ایک نہ ایک دن وہ بندہ آپ کے انداز سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کے جواب سے متاثر ہوگا، تو پھر کیا ہو جائے گا، کأنہ ولی حمیم، آپ کا جگری یار دوست بن جائے گا. ٹھیک ہے، جواب نرم ہو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات سننے والی ہے. آپ کے کنبے قبیلے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست یار جو باتیں آپ کو سنائیں گے جی، ٹھیک ہے، تانے کسیں گے نا، تو اللہ سن رہا ہے جی. العلیم، اللہ جان بھی رہا ہے ان کی حالتوں کو. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، اللہ نے دلیل دی ہے اپنی توحید کے اوپر. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللَّيْلُ، رات ہے، وَالنَّهَارُ، اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج ہے، چاند ہے. لا تسجدوا للشمس، مت سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور چاند کو سجدہ مت کرو جی. ٹھیک ہے، کتنی اللہ کی واضح دلیلیں ہیں جی. ٹھیک ہے، رات کا کوئی بندہ منکر نہیں ہو سکتا جی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی اندھا نبینا ہو، کانا ہو، وہ کہہ جی مجھے تو کیا جی ابھی بھی دن نظر آ رہا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا جی، وہ دیکھے گا تو بتا دے گا کہ کیا جی رات ہے. یہ رات کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا جی. حضرت آدم نے کی، جناب رسول اللہ نے یہ رات لائی، کسی ولی نے لائی یا کسی بزرگ نے لائی، کسی مولوی نے لائی، نہیں، وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے. رات کا لانا اس کا اختیار کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. دن کا آنا، روشنی کا ہونا، یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے. پھر اسی طرح سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ بھی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. ان ساری باتوں کے اوپر تفصیلاً پیچھے بات ہو چکی ہے. تو فرمایا سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو جی. ٹھیک ہے، ایک دور کے اندر لوگوں نے سورج کو بھی سجدہ کیا، چاند کو بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہے. بندے کی عقل مانتی ہے جی، سورج کو بھی بندہ کو سجدہ کر دے، چاند کو بھی کر دے، لیکن جب عقل ماری جاتی ہے بندہ کھوتے کو بھی سجدہ کرتا ہے. ہمارے علی پور میں قبر ہے جی، وہاں پر آپ جا کر دیکھو جی، کھوتا قبر ہے، وہاں پر بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں. مت ماری ہو نا جی. کہتے نہیں، رب جب ناراض ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ بھی آپ کا کھانا بند کر دیتا ہے، آپ کی روٹی دال چنا چاول گوشت بند ہوتا ہے، نہیں، آپ کو زیادہ ملتا ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے جی، وہ جو سوچنے سمجھنے والی صلاحیت ہوتی ہے نا، اللہ عقل ہی چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے، عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کرو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے جی، نماز کے اندر سجدہ ہے، لیکن کس کو ہے جی؟ بیت اللہ کو نہیں ہے، اللہ کو ہے. چہرہ کدھر ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف ہوگا، لیکن سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. پھر اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں ہے. نہ والدین کو سجدہ ہے، نہ بیوی کو سجدہ ہے، نہ پیغمبر کو سجدہ ہے، نہ کسی ولی کو سجدہ ہے. آپ نے قصہ سنا ہے نا، ایک صحابی گئے دوسرے علاقے کے اندر، وہاں پر دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنے بادشاہ کو آ کر سجدہ کرتی ہے. تو وہ صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت کے اندر نہ سجدہ عبادت والا جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے. بعض ساتھی ہوتے ہیں نا جی، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گھروں موڑ کا سی جاوانا سے استاد جی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے. شریعت محمدیہ کے اندر نا یہ جھک کر سلام کرنا، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. سیدھا ہاتھ دو یار، کیا مسئلہ؟ عرب کو جو لوگ عرب کے اندر رہ کر آئے نا، سعودی عرب کے اندر نا جی، وہ آپ کو یوں کر کے سلام کریں گے، وہیں پہ رک جاؤ یار.
جھکنے کی کوشش کہ گئے ہم روضہ رسول کے اوپر نا جی، جو بندہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوتا ہے نا جی، یلا حاجی رو آگے بڑھو، یہاں پہ مت جھکو، سیکنڈ بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ بات جاتے ہیں نا جی، عقیدت ہے، احترام ہے، حضور سے عشق ہے، محبت ہے، لیکن جھکنے کی اجازت وہاں پر نہیں۔ کہتے جھکنا ہے نا مسجد میں جاؤ اور جا کر اللہ کے آگے جھکو، لیکن یہاں پر بھی حضور کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو سکتی ہے نہیں، لیکن حضور کے بھی جھکنا نہیں، سمجھے؟ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، الذی وہ ذات خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو خلقہن پیدا کیا ہے ان کو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اس کی بندگی کرنے والے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر تم تکبر کرو جی، ٹھیک ہے، یہ ادخال الہی ہے جی، اللہ کا حکم ہوا، رات کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، دن کا آنا میرے اختیار میں ہے، سورج کا نکلنا میرے اختیار میں ہے، چاند کا نکلنا میرے اختیار میں، ان کی روشنی، ان کی مٹھاس، ان کی گرمی، ان کی سردی، ان کی تپش میرے اختیار میں، ان کو سجدہ مت کرو، مجھے سجدہ کرو جی۔ لیکن اگر پھر بھی باوجود اس کے عقل کے، باوجود آنکھوں کے موجود ہونے کے پھر بھی آپ سجدہ کرتے ہو، تو فرمایا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ پس فَالَّذِينَ پس وہ عِنْدَ رَبِّكَ جو تیرے رب کے پاس ہیں، کون ہیں؟ فرشتے ہیں، یسبحون لہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، باللیل رات ہو تب بھی، والنہار دن ہو تب بھی، وہم لا یسمون اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری بندگی کرنا، ہمارا جھکنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا عبادت کرنا، ہمارا نافرمانی کرنا، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی شان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، العیاذ باللہ، ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کی خدائی کے اندر، اس کی شان کے اندر بال کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ تو ساری کی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، تسبیح تقدیس کرنے لگ جائے، اللہ کی شان کے اندر اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں کرتے تو نہ کرو، میرے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو دن ہو یا رات ہو وہ کیا کرتی ہے؟ میری تسبیح کرتی ہے اور وہ تھکتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی تو بعض ٹائم کھانے ہیں جی، روٹی کا خیال ہوتا ہے، بعض ٹائم سونے ہیں جی، ٹھیک ہے، نیندری کا خیال ہوتا ہے، وہ ستدے تو نہیں ہے، پھرنا جسم کی عذر ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جن کا کھانا پینا کچھ نہیں ہے، جن کا پخانا کچھ نہیں ہے، جن کا کیا ہے جی چلنا پھرنا کچھ نہیں ہے، صرف ان کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے، کبھی بھوکا ہو جاتا ہے، کبھی پیاسا ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے، لیکن فرشتے کیا جی 24 گھنٹے لگے ہوئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور دوسری دلیل اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ بے شک آپ دیکھتے ہو زمین کو، خاشعۃ دبی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو اللہ نے بچھائی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ پس جب ہم اتارتے ہیں اس کے اوپر الماء پانی، بارش، اہتزت حرکت کرتی ہے جی، وربت اور پھوٹتی ہے۔ بنجر زمین ہو، دیکھو جی کچھ نہیں اگ رہا، اگنے کے چانس ہی نہیں ہے، اللہ بارش برساتا ہے، زمین فصل اگانے کے قابل ہو جاتی ہے، فصل لگتا ہے، لہلہانے لگ جاتا ہے۔ فرمایا ان الذی یحییھا لمحیی الموتیٰ بے شک وہ ذات اسی طرح زندہ کرے گی انسانوں کو جس طرح بنجر زمین کو وہ کیا کرتا ہے جی آباد کرتا ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ یلحدون جو ٹیڑھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہماری آیت، ٹیڑھا چلنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے تو ہیں، وہ دوسرا معنی مانتے تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں جی اپنا مطلب نکالتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا فی آیاتنا لا یخفون علینا وہ ہمارے اوپر مخفی نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ افمن یلقا آیا پس وہ شخص جس کو ڈالا جائے گا جہنم میں خیر بہتر ہے، یا امن یأتی آمنا یوم القیامہ یا وہ شخص جو آئے گا قیامت والے دن امن کی حالت میں۔ بتاؤ وہ والا شخص بہتر ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا وہ والا شخص بہتر ہے جو قیامت والے دن امن کی حالت میں آئے گا، جنت میں جائے گا؟ اعملوا ما شئتم عمل کرو تم ما شئتم جو تمہارا جی چاہے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ کسی کو سمجھاتا ہے نا، بہت زیادہ سمجھاتا ہے، سمجھا کر تھکتا ہے نا، کہتا ہے
جو لو یار وانجو یار جڑا کام کرنے کا رہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اعملوا ما شئتم بطور تحدید کیا جی، ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی ہے کرو جی۔ ہم نے تمہاری سمجھ کے لیے قرآن اتارا، تمہاری سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجے جی، پھر ان کے نائبین بھیجے جی، ٹھیک ہے، کتابیں بھیجی، ہم نے تمہیں سمجھنے کے لیے عقل دی جی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، اب بھی اگر آپ نہیں سمجھتے ہو نا جی تو فرمایا اعملوا ما شئتم، اپنی اپنی جگہ سے کام کرو، ٹائم آیا پتہ لگ گئی سی۔ انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ ذات دیکھتی ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالذکر انکار کیا، بالذکر قرآن کا، لما جاءہم جب آیا ان کے پاس، وانہ بے شک یہ قرآن، لکتاب البتہ کتاب ہے، عزیز غالب، یہ کتاب ہے عزیز ہے غالب ہے جی، لا یاتی الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے سے جی۔ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہ قرآن کیا ہے جی جھوٹا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کی یہ آیت کیا ہے جی غلط ہے، آگے سے باطل نہیں آ سکتا۔ ولا من خلفی، اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، آج تک دنیا قائم ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا جی، قرآن جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکا، کیوں؟ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا نا جی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس کی رب حفاظت کرے جی اس کو کون مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تنزیل من حکیم حمید، تنزیل اتاری من حکیم، حکیم ذات کی طرف سے، حمید تعریف والی ہے، ما یقال لک، تسلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ اللہ کا پاک پیغمبر ان کو دعوت و تبلیغ کرتا نا جی، کچھ حضور کی دعوت و تبلیغ سے بھاگتے، جب اللہ کا پاک پیغمبر بعض و نصیحت کرتا تھا تو کہتے لا تسمعوا، اس کی باتیں مت سنو، قرآن مت سنو، نہ خود سنتے ظالم، نہ دوسروں کو سننے دیتے جی، ٹھیک ہے، اور اگر کانوں میں بات پڑ جاتی نا الٹا اوپر سے اعتراض کر دیتے، ٹھیک ہے، یہ کیسا قرآن مجید ہے، یہ آپ کیسے پیغمبر ہو جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، فرمایا ما یقال لک، میرا محبوب پریشان مت ہو، نہیں کہا گیا، ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ کے لیے، الا مگر ما قد قیل للرسل، تحقیق کہا گیا پہلے پیغمبروں کو بھی ایسا۔ آج یہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو یہ باتیں کہی گئی ہیں، لہٰذا آپ پریشان اور غمگین مت ہو۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرت، البتہ بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور سخت پکڑ والا ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔